بہت شکریہ. آپ لوگوں کو گاہے بگاہے جو تکلیف دیتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی 3 ساڑھے 3 مہینے کی جو حکومت ہے اس میں جو انہوں نے لینڈ مارک کام کیے ہیں وہ آپ تک پہنچانا، اور مختلف منسٹریز نے جو ان کی ویژن میں ان کی زیر نگرانی جو عوام کی خدمت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اور خاص طور پر جو میری چیف منسٹر کا سب سے بڑا کنسرن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی. اس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں جو اس پورے جو پورا پروسیس ہے اس کو الحمدللہ انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ باقی صوبوں میں جہاں پر روٹی کی قیمت کم کہی تو گئی لیکن امپلیمنٹ نہیں کرائی جا سکی، اس کو نہ صرف امپلیمنٹ کرایا بلکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ بلال بھائی آپ کے ساتھ محکمہ خوراک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے. میں صرف ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر ہو یا 3 ساڑھے 3 مہینے کی ان کی حکومت ہو، اس کو دیکھ کر ان کی طرز حکمرانی دیکھ کر یہ قطعاً نہیں لگتا کہ وہ پہلی دفعہ کسی عوامی عہدے پر فائز ہوئی ہیں. ان کا جو میٹنگز لینے سے پہلے ہوم ورک ہونا، اس کے بعد میٹنگز کے اندر ٹائم لائنز کے ساتھ ٹاسک اسائن کرنا، اور پھر اس کا فالو اپ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ابھی تک انہوں نے 100 کے قریب پروجیکٹس اب ہو گئے ہیں وہ کوئی بھی پروجیکٹ نہ کاغذوں پر ہے نہ خلا میں ہے، وہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ زمین کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک وہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی گھما لیتی ہے جی سب کو جو ہے وہ اس کو کسی بھی وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح ہوشیاری دکھا لیتے ہیں. میری چیف منسٹر کے سامنے یہ نہیں ہوتا، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی یہ ہوتی ہے بیوروکریسی وہ ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کو ان کی کیبنٹ کو ان کی وزارتوں کے اندر جتنا سپورٹ مل سکتا تھا اس سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ملا ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک شارپ، ایک ذہین اور ایک ڈیلیور کرنے والی خاتون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو گھمانا آسان کام نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش ملتی ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر سزا جزا جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. کوئی کام انہوں نے کسی کے اوپر کبھی ڈیفر نہیں کیا، وہ ہر کام کابینہ کی میٹنگ سے لے کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں تک جو ہے وہ خود جاتی ہیں، خود اس کو دیکھتی ہیں. اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے کوئی میٹنگ انہوں نے پوسٹ پون نہیں کی یا کوئی انہوں نے چھٹی نہیں کی کہ وہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ مجھے بھی وہ چھٹی چاہیے یا مجھے بھی سکون چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تک انہوں نے ریلیف کے کام کیے ہیں اس میں سے میں اگر گننے بیٹھوں تو درجنوں کام ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئے. یقیناً خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں الحمدللہ ان کے فٹ سٹیپس موجود ہیں، ان کا سیف سٹی، ان کا جو ہماری فورنزک لیب ہے، ان کے بہت سارے لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں جو موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب کینسر کا ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں، جو کارڈیک ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں، جو شہباز صاحب کا پروگرام تھا گھروں پر دوائیاں دینے کا وہ بند کر دیا گیا اس کو دوبارہ. تو ایک نئی چیزیں ہیں بہت ساری. اور کل میری چیف منسٹر نے غنڈہ گردی اور ہلڑ بازی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی تقریر کی ہے. اور وہ تقریر صرف باتیں نہیں تھیں، وہ تقریر وہ کام تھے جو انہوں نے 100 دن کے اندر کیے ہیں. یہ بھی انہوں نے شارٹ کیا، جتنے کام انہوں نے کیے ہیں 1 گھنٹہ 42 سے 45 منٹ جو ہے وہ بھی کم تھے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی ایک نیا ریکارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے قائم کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غنڈہ گردی ہو، بدتمیزی ہو، گالی گلوچ ہو، ہلڑ بازی ہو، یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی چیف منسٹر صاحبہ کو، اور ان چیزوں سے وہ کبھی نہ پریشان ہوتی ہیں نہ پیچھے ہٹتی ہیں. اور ایک جملہ انہوں نے صرف کہا جو کسی کو وہ ریفر کر رہی تھی کہ جی میں آلو پیاز کی، کسی نے کہا تھا قیمتیں کام کرنے نہیں آیا. باقی انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی کسی کو، چونکہ ان کے پاس اپنے کام کرنے کے، اپنے کام بتانے کے اتنے سارے تھے کہ ان کو کسی کو ریفر کرنے کی، کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج الحمدللہ یہ بات میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحبہ آئی تھیں تو یہی سبزی جو ہے 300 سے 400 روپے ایوریجلی سبزیاں جو ہیں وہ دستیاب تھی، پیاز اور آلو اور یہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں. لیکن اب الحمدللہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ 100 سے 150 روپے کے بیچ میں بآسانی جو ہے وہ سبزی خرید سکتا ہے. اور باقی اب خوراک کے حوالے سے
جو لینڈ مارک کام ہوئے ہیں جو بلال یاسین صاحب نے پہلے بھی یہ ہمارے منسٹر رہے ہیں, بہت کام کیا ہے, اور اب بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ٹاسک جب بلال بھائی کو دیا ہے الحمدللہ نے اس کو پورا کیا ہے, اور ہر گلی محلے کے اندر خود جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اوور ٹو بلال بھائی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, اور اسٹیٹ وے جو منسٹر انفارمیشن نے بات کی ہے میں اس کو اپنی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو ایسا ہے کہ یہاں پہ بزدار نہیں ہے, یہاں پہ کوئی نیازی نہیں ہے, مریم نواز شریف ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت جلدی کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہیں. اور ایک چیز کوڈ کرنی ہے کل چیف منسٹر مریم نواز کی اسپیچ میں سے کہ آپ بس کر دیں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. اور اس سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز مریم نواز نے کل کہی تھی کہ یہ ساری باتیں جو بجٹ اسپیچ میں وہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ نہیں رہی ہوں, یہ کر کے دکھا دیا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں بھی لمبے عرصے ہو گئے, کئی ڈیکٹس ہو گئے کہ اسمبلیوں میں ہے, اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ پہلے 100 دن کی پرفارمنس پہ گھنٹوں اسپیچ کی گئی ہو اور وہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہوں. اس پہ میں تھوڑی سی جو 100 دن کی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے, میرے جو کولیگ ہیں, میرے سیکٹری, میرے ڈی جی, میرے ڈائریکٹر, میرے کین کمشنر سب یہاں پہ موجود ہیں. ان کی انتھک محنت کے بعد جو رزلٹس سامنے 100 دن میں آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو آٹا وہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت 20 کے جی کا جو بیگ تھا 2800 روپے پہ میں اور آپ خریدا کرتے تھے. آج الحمدللہ کہ 50% پہ اس کی پرائز ہے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. 50% اس کی ڈکریز ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹلی مجھے, آپ کو, کیمرے سے اس طرف یا کیمرے میں دیکھنے والے لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ پہنچا ہے. روٹی جو 20 روپے 25 روپے کی ملتی تھی اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مذاق اڑایا کرتی تھی کہ جناب یہ کس طرح روٹی تندوروں پہ کس طرح سے یہ اس کو مانیٹر کریں گے, کر کے دکھایا اور اللہ نے مہربانی کی. روٹی آج 50% پہ 14 روپے پہ روٹی آپ کو اس سے بھی کم پہ میسر ہے, مگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ 14 روپے پہ روٹی اویلیبل ہے. یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غریب آدمی کا نوالا سستا کرنا ہے. تو اس کی ریفلیکشن ہے. ابھی کچھ دنوں سے میں فوڈ اتھارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہا تھا. آج میں یہ بھی بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فوڈ اتھارٹی کی جو انسپیکشنز تھی اگر اس کا کمپیریزن پچھلے ادوار سے کیا جائے تو 50% سے زیادہ انکریز ہے. ان 100 دنوں میں 3 لاکھ کے قریب انسپیکشنز ہوئی ہیں. 6 لاکھ کے قریب آپ کا جو دودھ ہے, جو اڈلٹریٹڈ ملک ہے, اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے. 3 لاکھ کے قریب جو آپ کے ڈرنکس ہیں, جو 2 نمبر ڈرنکس, کیونکہ اس وقت سمر سیزن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتی ہیں. اس پہ کریک ڈاؤن کر کے دن رات اس پہ محنت کر کے ان ساری چیزوں کو انشور کیا گیا ہے. 40 کروڑ روپے کے قریب انسپیکشن جو فائن امپوز کیے گئے ہیں. 800 کے قریب جو پریمیسز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. بہت ساری پریمیسز ایسی ہیں جس پہ منسٹر, سیکٹری, ڈی جی, ڈائریکٹرز, فیلڈ آفیسرز تمام خود جاتے ہیں موقع پہ. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات, جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے 2 دن پہلے خود انسٹرکشنز دی کہ جو فروٹ, اور فروٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے آم کی, کیونکہ سمر سیزن ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروٹ ٹھیک ہوتا ہے, میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, بٹ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضر سے جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم نے 2 دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے, اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا. فوڈ اتھارٹی کرتی رہی ہے جو راٹن فروٹ ہوتا ہے اس پہ جو اپنے کریک ڈاؤن کرتی ہے. فرسٹ ٹائم ہوگا جو اپیرنٹلی فروٹ ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا, کیونکہ کمپلینٹ یہ تھی کہ اس میں جو کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھیں فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. اب میں آپ کو جو ویٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ویٹ کے ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں, جو ہماری جو ملز ہیں, جو 528 کے قریب جو ملز جو گرائنڈ کر رہی ہیں, اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کا